اللہ کا ذکر آدمی کی ترقی کرتا رہتا ہے، بستر پر بھی اور بازار میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی، نعمتوں اور لذتوں کے ساتھ مشغولی میں بھی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر وقت ترقی کا سبب بنتی ہو، حتیٰ کہ جس کا دل نور ذکر سے منور ہو جاتا ہے وہ سوتا ہوا بھی غافل شب بیداروں سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، اور آخرت میں پل صراط پر آگے آگے چلتا رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر باوجود سہل ترین عبادت ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ زبان کو حرکت دینا بدن کے اور تمام اعضاء کو حرکت دینے سے آسان ہے۔ اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہے، جو اپنی جنت کو جتنے پودے زیادہ لگائے اس کی مرضی۔ اللہ کا ذکر دل کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی ہے۔ خود غور کر لو کہ بغیر پانی کے مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے، اسی طرح بغیر اللہ کے ذکر کا دل کا یہی حال ہوگا، دل تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ دل کا نور ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کا ذکر دل کو زنگ سے صاف کرتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ ہر چیز پر اس کے مناسبت سے زنگ اور میل کچیل ہوتا ہے۔ دل کا میل اور زنگ یہ خواہشات اور غفلت ہے، تو اس کے لیے صفائی کا کام اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔ بندے کو اللہ جل شانہ سے جو وحشت ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا ذکر اس وحشت کو دور کرتا ہے، کہ غافل کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے جو ذکر ہی سے دور ہو جاتی ہے۔ جو ذکر بندہ کرتا رہتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندے کا ذکر کرتے ہیں، بندے کا نام لیتے ہیں، بندے کو یاد کرتے ہیں۔ اور جو شخص راحت میں، صحت میں، مالداری میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر وہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، اور سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے، اور فرشتے ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں، اور اس ذکر کی برکت سے غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بدگوئی، لغو گوئی سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اور لغویات و غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب آدمی کو اختیار ہے، جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کر لے، اور ہر شخص اسی کو پسند کرتا ہے جس سے اس کو مناسبت ہو، جس سے اس کو شغف ہو۔ تو لہٰذا میرے دوستو،
یہ بہت سہل اور آسان مسئلہ ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بستروں پر لیٹے ہوئے، بازار میں دوستوں کے ساتھ اپنے رب سے غافل نہ رہے، میں بھی آپ بھی۔ ادب کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ دین سب کا سب ادب ہے، اور تصوف میں پھر ادب کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ ایک مثل مشہور ہے، جو کوئی کسی مرتبہ عظیم پر فائز ہوتا ہے تو تعظیم کی بدولت اس پہ فائز ہوتا ہے، پہنچ جاتا ہے، اور کسی مرتبے سے گرتا ہے تو ترک ادب اور ترک تعظیم کی وجہ سے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ تعظیم و توقیر یہ اطاعت سے بڑھ کر ہے۔ مثال کے طور پر اطاعت ہے اپنے بڑوں کی، لیکن عظمت نہیں ہے، بات مانتے ہیں لیکن تعظیم نہیں ہے، توقیر نہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ انسان گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، مگر گناہ کو ہلکا سمجھنے اور ترک تعظیم کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ گناہ کو ہلکا سمجھنا اور کہنا کہ یہ گناہ نہیں ہے، اس وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا تو میں اس کا غلام ہوں، چاہے بیچ دے، چاہے آزاد کر دے، چاہے تو غلام رکھے۔ امام سدید الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کا قول نقل کیا کرتے تھے کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کا بچہ بڑا عالم بنے، غور سے اس کو سنیں، جس کی خواہش ہو کہ اس کا بچہ بڑا عالم بنے تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست اور حاجت مند فقہا اور علماء کے حقوق کی رعایت رکھے اور ان کا اکرام و ادب کرے، ان کی دعوت کیا کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کا لڑکا، اس کا پوتا، اس کے بیٹے، ان میں ضرور بالضرور کوئی عالم بنے گا۔ تو میرے دوستو، ادب بڑی چیز ہے۔ ایک شخص نے خانقاہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس خانقاہ میں داخل ہوتے وقت دیکھا کہ دروازہ خانقاہ پر ایک شخص پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے۔ جب یہ شخص خدمت شیخ میں گیا تو اس دست و پائے شکستہ کی بابت بھی دریافت کیا اور اس کا حال بیان کر کے شیخ سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت شیخ نے فرمایا، خاموش رہو۔ اس شخص نے بے ادبی کی جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ گئے۔ تو کبھی کبھی دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے بے ادبی کی، اپنے بڑوں کی، اپنے اساتذہ کی، یا دین کی کوئی چیز ہو اس کے ساتھ بے ادبی کرنا، یا شاعر اللہ ہو، اللہ پاک نے جو دین کے مشہور چیزیں بنائی ہیں جس سے وابستگی ہو دین کی۔ ایک بوڑھے نے کہا کہ جب اذان ہوتی تھی تو ایک آدمی وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو ایک دن دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا کسی کام سے، اذان جو ہی شروع ہو گئی اس نے پھر مذاق اڑانا شروع کیا، وہاں سے گر کے سر کے بل اور گردن اس کی ٹوٹ گئی۔ تو اللہ پاک کے دینداروں، عام مسلمانوں کے بارے میں بھی مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ توقف کرو، زبان چپ، خاموش رہو۔ میرے دوستو، ایک مرض ہے روحانی اور باطنی جس کو کثرت کلام کہتے ہیں۔ میرے دل میں آج بات آئی، اس بارے میں عرض کروں۔ قرآن پاک گواہ ہے کہ ہر بات جو یہ بندہ کہتا ہے فرشتے موجود ہیں، لکھتے رہتے ہیں، اور حدیث پاک بھی اس پہ گواہ ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے یا تو خیر کی بات کہو یا خاموش رہو۔ اب میں اور آپ آج سے اپنا تعاقب کریں
اپنی بات کرنے سے پہلے مشق شروع کرے، میں یہ بات کروں یا نہ کروں، اس میں خیر ہے یا شر ہے، یہ دائیں طرف والا فرشتہ لکھے گا یا بائیں طرف والا فرشتہ لکھے گا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک مرید آئے، اپنے شیخ سے عرض کیا، حضرت مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جھوٹ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ایک گناہ کبیرہ ہے جھوٹ، آج سے یہ کر لو، مشق شروع کر لو کہ بات کرنے سے پہلے اسے تولو پھر بولو، بات کرنے سے پہلے سوچو کہ آخرت خراب ہوگی یا صحیح، پھر بولو۔ تو ان کے شیخ تو فوت ہوئے، وقت گزرتا گیا، 40 سال کے بعد اس کو توفیق مل گئی، یہ جھوٹ چھوڑ دیا اس نے۔ یعنی یہ مشق چلاتا رہا بیچارہ، ہمت کرتا رہا، کبھی مشق کرتا تھا کبھی بھول جاتا تھا، اللہ نے توفیق دے دی۔ تو ہم ہمت نہ ہاریں، اپنے آج سے شروع کریں۔ پہلے ہم اندھا دھن بات کرتے تھے، ہر مجلس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں، ابھی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی اگر 20 بات میں سے 15 بھی ہم نے بغیر فائدے کیے 5 فائدے کے کیے تو یہ فائدہ ہے انشاءاللہ۔ اپنی زبان کو بھی اللہ پاک کی منشا کے مطابق چلائیں۔ اسی زبان سے میں کل عرض کر رہا تھا کہ لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ اس زبان کی انہوں نے پاسداری نہیں کی، اس کو صحیح استعمال نہیں کیا، ادھر بھی بس اس کو دیکھا اس کے بارے میں بات، وہ بس والے نے کچھ لیٹ دیر کی اس کے بارے میں بات، ناشکری کی باتیں، ناقدری کی باتیں، عیب نکالنے والی باتیں، یہ پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستو اپنا محاسبہ کریں، اور میرے اور آپ کی روحانی طاقت اس وقت بڑھے گی جب میں اور آپ اللہ کا نام سیکھ کر، اس جملے پہ غور کریں، اللہ کا نام سیکھ کر کثرت سے اور ہمیشہ جب لیں گے تو انشاءاللہ تعالی روحانی قوت اللہ پاک بڑھا دیں گے۔ جس کا تعلق نہیں ہے بزرگوں سے، وہ بزرگوں سے اپنا تعلق جوڑ لے، یا اگر وہ کسی کو بزرگ نہیں سمجھتا، یہ بھی ایک مرض ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی چلے گئے اب کوئی نہیں ہے، تو اس سے گزارش ہے ان کو بزرگ نہ سمجھے، بزرگوں کے خادم تو سمجھے ان کو، کہ اس نے کسی بزرگ کے جوتے تو اٹھائے ہیں، اس سے اپنا تعلق جوڑ دی۔ اب بایزید بستامی، عطار و شبلی، جنید و بغدادی، یہ آپ کے لیے آئے، میرے لیے آئے، یہ مشکل ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اپنا تعلق کسی اللہ والے سے یا ان کے غلاموں سے جوڑ دے، تاکہ ہم ذکر کو سیکھ کر کریں، ورنہ ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھیں گے اور اندر کچھ نہیں ہوگا، مشکل ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جہاں سے مناسبت ہو وہاں سے جائے، ذکر سیکھ کے کریں تاکہ اندر بن جائے، اور نفس اور شیطان کی جو غلاظتیں ہیں وہ ہم پہ ظاہر اور عیاں ہو جائے کہ یہ خرابی ہے۔ ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی جتنی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے اتنی خرابیاں اور سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ مقابلہ چلتا رہے گا۔ آج اتنی بات اگر میں اور آپ سمجھ کے گئے کہ ذکر سیکھ کر کثرت سے ہمیشہ کریں، اس سے روحانی طاقت ملے گی، گناہوں کی نفرت اور نیکی سے محبت ملے گی، اور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے دامن مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ہم سب چھوٹے ہیں، کسی کے ماتحت رہیں گے، اللہ پاک چلائیں گے ہم۔ دوسری بات، کثرت کلام ایک زہر ہے، دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ فرمایا جو دوسروں کے کہنے اور سننے میں لگ گیا اس سے اپنا حال ضائع ہو گیا، جو اس کی اپنی کیفیت ہے نا روحانی اور نورانی، وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج اس مجلس میں اگر اور کچھ نہ ملے، یہ 2 سبق مجھے اور آپ کو ملے
کہ اپنی زبان کو میں صحیح استعمال کروں گا، اور اللہ کی امت، اللہ کے بندیوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے خلاف بالکل زبان استعمال نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ بڑی کامیابی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں، اس کو سمجھیا مراقبہ کیا ہے۔ نئے ساتھی بھی شاید ہو، پرانے بھی ہو، نئے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ خیال کریں چند منٹ کے لیے کہ دنیا میں کوئی نہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ کاروبار ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں، میں ہوں، میرا اللہ ہے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ زبان سے نہ کرے، دل کی دھڑکنوں میں اللہ کو سما جائے، پالیں، اور اللہ پاک سن رہے ہیں میرے دل کی صدا کو، آواز کو، خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کر رہا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اللہ کو اپنے دل میں یاد کرے، ایک خوشبو اس سے اٹھتی ہے، فرشتے حیران ہو جاتے ہیں کہ کس چیز کی خوشبو ہے۔ اور جو ساتھی بیعت ہے، پرانے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وقوف قلبی وہ چھوڑ دے، رابطہ قلبی شروع کرے۔ اور جس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ان سے گزارش ہے خط لکھو، پوچھو، سوال کرو، تاکہ اس رستے کی اصطلاحات، نشیب و فراز، اونچ نیچ یہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ اب ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اس کا اجر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء، سارے صحابہ اور سارے تابعین کو دے دے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔